آج ہم تکمیل پاکستان سیریز کے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ قیام پاکستان کی منزل آسان نہیں تھی۔ لازوال قربانیوں اور جدوجہد کا نتیجہ ہمارا پاکستان ہے۔ آج سے 76 برس قبل پاکستان کی آزادی کا سورج اس وقت طلوع ہوا جب برصغیر پاک و ہند میں کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ مسلمان اپنی ایک الگ آزاد ریاست کے حصول کا سفر مکمل کر سکیں گے۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت ایک اندازے کے مطابق 1.5 کروڑ افراد بے گھر ہوئے، جبکہ پرتشدد واقعات میں 20 لاکھ سے زائد افراد نے اپنی جانیں گنوائیں۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی۔ برصغیر کے لٹے ہارے مسلمان ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہجرت کر کے مملکت خداداد پاکستان میں پہنچے تو ایک خواب تھا، ایک روشن مستقبل کی امید تھی۔ سوچ تھی کہ ہماری ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی جہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزار سکیں گے۔ مگر آج ہم پھر سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ قیام پاکستان کا سفر تکمیل پاکستان تک پہنچ کیوں نہ سکا۔ 76 برس کے سفر کے باوجود آج پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا نظام حکومت کیوں ناکام ہے، کیوں غریب آدمی کا کوئی پرسان حال نہیں۔ مٹھی بھر لوگ ریاست پاکستان کے مالی وسائل پر قابض ہیں، جبکہ عام شہری کے استحصال کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ریاستی نظام چلانے کے لیے کئی دستور اختیار کیے گئے، مگر عوام کی فلاح اور پاکستان کی ترقی کے سفر کا آغاز نہ ہو سکا۔ 1973 کے آئین کے تحت ریاست پاکستان کے امور چلائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 51 برسوں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کا موجودہ آئین ایک تاریخ ساز ڈاکیومنٹ ہے جس کو کئی برسوں کی کاوش کے بعد تیار اور منظور کیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ واحد دستاویز ہے جس پر اس وقت کے تمام سیاسی اور مذہبی اکابرین کے دستخط موجود ہیں۔ آئین پاکستان کے پریمبل کی بات کی جائے تو یہ بات واضح ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کائنات میں طاقت کا سرچشمہ ہے، اور پاکستان کے عوام اللہ کی طرف سے تفویض کردہ اختیارات کو اس کی معین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے بطور امانت استعمال کریں گے۔ آئین پاکستان کا پریمبل بہت واضح ہے، مگر وہ سوال جس کی تلاش ہم کر رہے ہیں کہ کیا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن اور سنت کے رہنما اصول اپنائے جا رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ نہ ریاست اسلامی اقدار پر قائم ہے اور نہ ہی قرآن سے رہنمائی لی جا رہی ہے۔ 1973 کا آئین غیر فعال ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بدعنوانی کا راج ہے۔ نظام حکومت مفاد پرستی پر مبنی نظام پر قائم ہو چکا ہے۔ عوامی فلاح کسی اہمیت کی حامل نہیں۔ بیوروکریسی غیر جانبدار نہیں رہی۔ آئین کا حلف لینے والے افسران سیاسی حکمرانوں کے اعلی کار بن چکے ہیں۔ سرکاری اداروں میں بدعنوانی کا دورہ ہے۔ سزا اور جزا کی کوئی روایت نہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق محکمہ پولیس کرپشن میں سب اداروں میں سب سے آگے ہے۔ ٹینڈر اینڈ کانٹریکٹ ڈپارٹمنٹ دوسرے اور عدلیہ کرپشن میں تیسرے نمبر پر ہے۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کا معیار اس کے عدل و انصاف کے اداروں سے لگایا جا سکتا ہے۔ طاقتور کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ممکن نہیں رہا، نظام کی اصلاح ممکن نہیں رہی۔ یہ افسوسناک ہے لیکن حقیقت ہے۔ آج ہمارے قومی ادارے، چاہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز ہوں، پاکستان سٹیل ملز، ریڈیو پاکستان یا پاکستان ریلویز، سب کے سب ہماری نااہلی اور بدعنوانی کا شکار ہونے کے ساتھ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ آج ہم ان کو بیچنے پر مجبور ہیں۔ قومی اداروں کی تباہ حالی ہمارے معاشرے اور ہمارے نظام کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نظام کی بہتری کے بغیر مستقبل کی دشوار راہ پر چلنا ناممکن ہے۔ قیام سے لے کر اب تک ہم 4 دساتیر کا تجربہ کر چکے ہیں۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 قیام پاکستان سے لے کر 1956 تک نافذ العمل رہا۔ 1956 میں پاکستان کا دوسرا دستور تیار کیا گیا جو صرف 2.5 سال قائم رہ سکا۔
1962 में पाकिस्तान का तीसरा दस्तूर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान ने दिया, जो 1969 तक नाफिजुल अमल रहा, जबकि पाकिस्तान का चौथा दस्तूर 1973 में नाफिजुल अमल हुआ, जो गुज़श्ता 51 बरसों से प्रैक्टिस में है। 51 बरसों का रियासती सफ़र हमारे सामने है। हम पार्लिमानी के साथ सदारती निज़ाम हुकूमत भी आजमा चुके हैं, लेकिन कोई निज़ाम हुकूमत कामयाब नहीं हो सका। गुज़श्ता 16 बरस से पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम किसी न किसी सूरत चल रहा है, मगर आम आदमी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो चुकी है। सिर्फ अशराफिया का एक ख़ास हिस्सा तरक्की कर रहा है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी है, मगर आज भी हमारा हुक्मरान तबका हमें सबक देता है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, वो निज़ाम हुकूमत जिसने हमें नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के क़याम का वाहिद मकसद इस्लामी फलाही रियासत का क़याम था, मगर आज भी हम फलाही रियासत की तकमील से कोसों दूर हैं। बदकिस्मती से कौमी मुफाद के मुकाबले में ज़ाती मुफाद को तरजीह दी जाती है। दीन इस्लाम के रहनुमा उसूलों से रूगर्दानी की जा रही है। दीन इस्लाम को मजहबी रहनुमाओं तक महदूद कर दिया गया है। हम तफर्रुक़े का शिकार हैं। सोच विचार वक्त की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि क़याम पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान का सफ़र इतना कठिन क्यों है और निज़ाम हुकूमत में तब्दीली कैसे मुमकिन हो सकेगी।